کو میں نے ایک مرد کی عورت سے پیدا کیا، تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو بنایا قبیلوں میں بانٹ کر، اور ایک ایک قوموں میں بانٹ کر، قبیلوں میں بانٹ کر تم کو الگ الگ کیا، کیا واسطے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے کہ فلاں خطے والا ہے، فلاں کنٹری والا ہے، فلاں ریس والا ہے، فلاں جگہ والا ہے۔ یہ تمہاری کو پہچان کے لیے اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ شیپ میں، الگ الگ کلر میں بنایا۔ اور یاد رکھو کوئی کسی سے مقدم نہیں اللہ کے پاس، تو اس واسطے اللہ نے فوراً اس کے بعد ایک آیت بتا دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ جاپانیز ہو، کہیں وہ چائنیز ہو، کہیں یورپین ہو، کہیں انڈین ہو، کہیں پاکستانی ہو، کسی کنٹری کا بھی ہو، کیسا بھی ہو، کلر ہو، اس کا شیپ کیسا بھی ہو، اللہ کے پاس کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس عزت والا وہی ہے، اللہ کے پاس اکرام والا وہی ہے، اللہ کے پاس بڑا اسٹیٹس والا وہی ہے یا وہی عورت ہے۔ کس کو؟ جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا، وہی اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہے، اس کے زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ کے پاس نہ تمہارا مال، نہ تمہارا پیسہ، نہ تمہاری دنیا کی پڑھائی، نہ دنیا کا سٹیٹس، نہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے سوائے تمہارے تقوی کے، تمہارے اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت اور تمہارے نیک اعمال کے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں۔ یہاں پر اللہ نے کلیئر فرما دیا، اس واسطے سرکار رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں، یعنی آخری حج میں حضور نے ڈکلیئر کر دیا کہ کوئی عرب اجمی سے افضل نہیں ہے، اسی طرح کوئی اجمی عرب سے افضل نہیں ہے، یا کوئی کالا گورے سے افضل نہیں ہے، یا گورا کوئی کالے سے افضل نہیں ہے، صرف ان کے تقوی اور ان کے جو ایمان کی حالت ہے، اسی سے ہی وہ ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے اللہ کے پاس۔ سمجھے نہیں؟ اللہ کے لیے کوئی ریس نہیں، کوئی کریڈ نہیں، اور کوئی کلر، کوئی شیپ آف دا پیپل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ایک ہی ایک چیز کی ویلیو ہے، وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، ایمان کی محبت، اور نیک اعمال جس کے پاس زیادہ ہوں گے وہی ویلیویبل ہوگا اللہ کے پاس، اسی کا اسٹیٹس ہوگا۔ سمجھے نہیں؟ تو آج کی اس اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اب یہ تقوی کا معاملہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، تم کو نہیں معلوم ہوگا کہ کس کے دل میں کیا ڈر ہے اللہ کا، تو اللہ فوراً فرما دیا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور اللہ ہی خبر رکھنے والا ہے کس کو کتنا تقوی ہے۔ اب ظاہری عبادت دیکھ لے کر، ٹوپی داڑھی اور تسبیح دیکھ لے کر، یا عورتوں میں بھی وہ نا بڑا پرہیزگاری اوپر سے کر لے کر یہ سمجھتا نہیں کہ بہت پرہیزگار ہے، نہیں، ظاہراً دیکھتا نہیں اللہ دیکھتا ہے باطن کو، دل کو دیکھتا ہے، ان کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ وہ تقوی کہاں رہتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، تو دل کی حالت سوا اللہ کی کسی کو نہیں معلوم سکتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نیک بندوں کو، انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو اس کی جانچ یا اس کی جو بصیرت دیتا ہے اس سے وہ پہچان لیتے ہیں، لیکن کامن مومن، کامن مسلمان ہے یا کامن انسان کو اس کی بالکل پہچان ہرگز نہیں ہو سکتی، اور دل کے معاملات صرف اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو اس واسطے آج کی اس محفل میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے بارے میں نہ برا بولنا ہے نہ برا سوچنا ہے، کسی کے بارے میں غیبت بھی نہیں کرنا، کسی کے بارے میں ہمیں برا بول کر اپنی تمام نیکیوں کو برباد بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو برے القاب سے برے لقب سے، ٹائٹل سے نہیں بلانا ہے، سمجھے نہیں؟ کسی کو نپٹا چپٹا، اونچا دبلا موٹا نہیں بولنے کا ہے، بس ان کے ناموں سے بلاؤ یا ان کے ماں باپ کے نام سے بلاؤ، سمجھے نہیں؟ یہ بھی اللہ کے نزدیک پکڑ ہے۔ تو اس وجہ سے مومنوں کے لیے اور ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ گمان مت کرو، برا گمان کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ برا گمان کرنا کیا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے پورے نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں، اور تمہارے تمام اعمال نیک اللہ کے پاس زیرو ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے گمان سے بچنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہو،
ایک دوسرے کی کھوج میں مت رہو, ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. وہ کیسا کریا انہیں بازو والی کیسا کری, انہیں کیسا کریا, کسی کی جاسوسی میں مت پڑو. بس اللہ کے بندے ان کا حال اللہ بہتر جاتے چھوڑ دینا ہے, تمہارا سوچو. اس وجہ سے اولیاء کرام یہ سبق دیتے ہیں ہم کو, خود کی جانچ کرو, خود کی برائی ڈھونڈو پہلے, دوسروں کی برائی ڈھونڈنے سے پہلے خود کی برائی ڈھونڈو. اور فلسفے میں یا بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی کی طرف تم ایک انگلی اٹھاتے ہو تو سوچو, کسی کے بارے میں تم ایک انگلی اٹھاتے سوچو 1 2 3 انگلیاں تمہاری طرف اٹھ رہی. کسی کے بارے میں تم برا بولو گے تو 3 انگلیاں تمہاری طرف اٹھیں گے, یعنی تمہاری طرف 3 برائیاں ہوں. اس وجہ سے بہتر کیا ہے, سی یور انسائٹ. فرسٹ لک انٹو یور سیلف, how bad you are, how many bad qualities you have got, how many bad characters you have got. Correct yourself instead of seeing others. بہت بڑا لیسن ہے آج کی آیات کا, بہت بڑا لیسن ہم نے یہ ہے کہ خود کی برائی کو ڈھونڈو, اس کو کریکٹ کرو, تاکہ تمہارے ایمان میں بڑھوتری ہو اور تمہارا تقویٰ بڑھے اور تمہارا تقرب اللہ کے پاس. دوسروں کی برائی کو ڈھونڈ کر دوسروں کی برائیوں کے بارے میں بولنا تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے, اور تمہارے گناہوں میں کثرت ہو جائے گی اور تمام نیکیاں برباد ہو جائے گی. سمجھے نہیں؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو, کیونکہ ہمارا ہر چیز, ہر کام ہے, ہمارا بول ہے, ہمارا چال ہے, ہر چیز اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے, اور اس ریکارڈ کو ہم کو قیامت میں دکھایا جائے گا, اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی, اور اس کے بعد اس کی سزا یا جزا ملے گی. تو اس وجہ بندے مومن, خاص کر مومن عورتیں ہوں, مومن مردوں ہوں, اپنے نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں. نیکیاں تو کرتے ہیں, نماز تکلیف پڑھ کے پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. یہ نیکیوں کو بیکار بھی کرتے ہیں. کیوں؟ اننیسیسری برائی میں منہ لے کر. زبان کو اگر کنٹرول کر لیں گے نیکیاں نہیں برابر. تو نیکیوں کو جمع کرنا ایزی ہے. نیکیوں کو نماز, اب دیکھو ذکر کرتے جاؤ یا تسبیح پڑھتے جاؤ, قرآن پڑھتے جاؤ, نماز پڑھتے جاؤ, نیکیاں بڑھتے کو جاتے, لیکن چھٹکے مانے پورا ہو جاتے. کسی کے بارے میں برا بول, کہیں کو مصیبت بولنا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کے بارے میں برا بولو گے تو تمہارے پورے نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں چل جاتی, اور فرض کرو تمہارے نیکیاں ختم ہو گئے, تمہیں اس کی برائی بولے تو اس کے پورے گناہ تمہارے سر پر آ جاتے. تو قیامت کے دن بندہ جب اٹھے گا تو جب اس کے اکاؤنٹ کھولے جائیں گے تو پوچھے گا رب سے, مولا میں تو جتنی نمازاں پڑھا, اتنے عبادتیں کرا, اتنے روزے رکھا, اتنے حجاں کرے, سب کرا, اب کیا میرا اکاؤنٹ میں زیرو بتاتا ہے, نیگیٹو بیلنس بتاتا ہے, کیسا اللہ یہ؟ تو اللہ بولے گا ٹھیک ہے بیٹا, تو جو سب تھا صحیح چیز, لیکن وہاں دیکھ اس کے بعد تو کیا کرا, کسی کے بارے میں برا بولا, کسی کے بارے میں دھوکہ دیا, کسی کے بارے میں ایسا کرا ویسا کرا, وہ سارے تیرے نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہو گئے. چونکہ تیرے نیکیاں ختم ہو گئے تھے, اب اس کے برائیاں تیرے اکاؤنٹ میں آ گئے, گناہ مول. اب چونکہ تیرے پاس گناہ ہی گناہ ہے, اب تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے, دوزخ میں آکو مت. تو یاد رکھو قیامت میں جتنے بھی ہمیں اعمال کرتے ہیں وہ سب حفاظت رہے نہ بولے تو تمہیں یہاں حفاظت کرنا ہوگی. نیکیاں کمانا ایزی ہوگا یہاں پہ تمہارے کو, لیکن اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. ہر برائی سے بچنا چاہیے, چاہے وہ دوسروں کی برائی بولنے میں, برا سمجھنے میں, برا ان کے بارے میں گمان کرنے میں, جاسوسی کرنے میں. یہ ساری چیزوں سے کیا ہوا, تمہارے پورے نیکیاں برباد ہو کر قیامت کے دن پورے گناہ تمہارے سر پر لے کر دوزخ کی آگ میں جلائے جائیں گے. سرکار دو علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب معراج کی رات میں آپ کو دوزخ کے نظارے بتائے, اس میں سے آپ نے دیکھا کہ کئی عورتیں یا مرداں اپنے چہروں کو, اپنے سینوں کو بڑے بڑے ناخنا, میٹل کے ناخنا, ان کے ہاتھوں میں ان کے ناخنا اتنے شارپ ہے کہ وہ اپنے چہروں کو, اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں. تو حضور نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے, یہ کون لوگ ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے, لوگوں کے پیچھے برائی بولتے تھے, لوگوں کی گمانی کرتے تھے,
تو ایسے لوگوں کی باتوں سے گمان کرنے سے یا ان کی غیبت کرنے سے ان کے گناہ اتنا کثرت سے ہو گئے، اللہ ان کی سزا ان کے خود اپنے ناخنوں سے وہ اپنا جسم کو پھاڑ رہے، چیر رہے ہیں۔ تو قیامت میں ایسے ایسے عذاب ہوں گے۔ تو یاد رکھو اس کئی کو مصیبت بولنا ہے، ہاں، جو کیا کی ٹوٹے پھوٹے نیکیاں کماتے کمالے کو جمع کر کو جانا انسان کے لیے مومن کے لیے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمہیں ریکارڈ اگر آج کل نہیں بھیج رہے تمہیں میں کوشچن کیا تھا تو میں یہ دنیا میں انسان کے پہلے یہ ڈائناسورس کب ہوتی ہے نا، بچے اس میں بہت فیسنیٹڈ ہو گئے۔ پہلے بھی مجھے کوشچن پوچھے تھے ایسا ڈائناسورس کے بارے میں، قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں، یہ کیسا ہمیں بلیو کرنا ہے یا انسان کے بنانے سے پہلے شاید یہ لوگ تھے۔ That's what according to science it is like that because اگر ڈائناسور کو پورا ختم کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو بھیجا، مگر قرآن میں سب کیا پڑھے گی، انسان سے پہلے دنیا میں کیا تھا تو جنات تھے۔ اس اتنا نالج مجھے ہے سب میں، اس کے بارے میں آپ سے پوچھی۔ اوکے لیسن، رب العالمین کا ایک دستور ہے کہ جب زمین پیدا کیا رب العالمین تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو ان کے رہنے سہنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ضرورت تھی تو اس وقت اس نے فراہم کرا۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا ڈیولپ ہوتے ہوتے جنگلوں کا، جانوروں کا اور تمام مخلوقات کا جو بھی ضرورت پڑی تھی وہ ٹائم پر شروع ہوا۔ اور جیسے ٹائم میموریل آپ دیکھیں گے کہ ہر ایولیوشن میں، ہر پیریڈ میں ایولیوشن ہوتے گئے۔ انسان جب آدم علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اتنے اونچے تھے کہ جب آپ سری لنکا سے عرب کی طرف گئے تو ہی واز کراسنگ بحیر عرب، مطلب کہ عربین سی جب کراس کرے تو آپ کے گڑگوں تک بھی پانی نہیں پہنچا۔ مطلب امیجن کیا ہائٹ تھی رہی حضرت کی۔ تو انیشیلی اللہ تعالیٰ اس کے ٹائم کلائمیٹ کے لحاظ سے تمام مخلوقات کو بھی پیدا کیا۔ تو جانے عمریں بھی آپ دیکھیں گے نوح علیہ السلام کے زمانے سے یا آدم علیہ السلام کے زمانے سے عمروں کا جو سسٹم تھا، ہزار سال جیتے تھے، جانے کم ہوتے گئے۔ تو ایولیوشن بولتے اس کو، سو ٹائم ایولیوشن جب شروع ہوا تو اللہ بھی انسانوں میں بھی ریفائنمنٹ لایا اور جانوروں میں بھی ریفائنمنٹ لایا، تمام مخلوقات میں بھی ریفائنمنٹ لایا اور نئی چیز بھی بنا رہا ہے۔ ہر روز آپ دیکھیں گے ایک چیز ہے کہ تمہیں دیکھتے رہیں گے نئے چیزیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ قدرت اس کی کیسی ہے کہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے حکمت سے اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اس کا سے فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، بے شک اللہ کی مخلوقات چاہے وہ زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو، آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، کہ اللہ کی نشانیوں کی طرف دیکھو اور اس کی پہچان کرو کہ بنانے والا کیسا پیارا ہوگا۔ جیسے میں ایک بار بھیجا کہ آپ کو مچھر دیکھنے میں اتنا چھوٹا ہے، اس کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ کے ٹیکنیکس، اللہ تعالیٰ کی اس کی کیا کیا انجینئرنگ ہے۔ اسی طرح ایک چیز ایک مخلوق بھی ایسے پیارے انداز میں ڈیزائن میں پیدا کیا رب العالمین، اس کی طرف تم کھودو گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کی قدرت کتنی عالی شان۔ اس کا ذکر ان خلق الارض والسماء ان خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک اللہ کی مخلوقات سائے زمین میں ہو آسمان ہو کیا ہے، سب کچھ اللہ کی حکمت سے بنائے گئے ہیں، اور عقل مند اگر اس میں جانچ کریں گے کھودیں گے تو ان کو پتا چلے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈائنوسرز ہو یا بڑے جانور ہو جو زمانے دراز سے آگے چلتے تھے، اب ان کی ضرورت چونکہ زمانے کے لیے لحاظ سے نہیں ہے، کلائمیٹ کے لحاظ سے نہیں ہے، تو اللہ نے اس کو اسپیشیز کو ختم کر دیا۔ سائنس بھی یہی بولتے ہیں نا، بہت سارے اسپیشیز مٹ گئے، برڈز میں ہو اینیملز میں ہو، تو یہ سارے جانے وہ سب
ختم ہو گئے اور نیو اسپیشیز آنے شروع ہو گئے. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ قدرت کو مٹاتا ہے بناتا ہے. اس میں ڈائناسورس بھی ون آف دا اسپیشیز پاسبل کو نہیں معلوم, لیکن کیوں اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کوشچن یہی ہے. تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ, اب سمجھو کہ قرآن چیز کیا ہے. قرآن احکام خدا بندی ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہے, انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب لن نازل فرمائی. اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ تم کو اللہ کے راستے کی ترغیب دینے کے لیے, ہدایت دینے کے لیے, گائیڈ کرنے کے لیے ہے. اور اس میں دنیا کی جو چیزیں اس کی طرف تم کو پورا کمپلیٹ بتانے کے لیے تو معلوم ہو جاتے. اگر قرآن میں ہر ایک چیز کو اللہ بتا دیتا تو معلوم ہو جاتے قرآن کے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نہیں, میرے بندوں کو صرف ایک کنسائز کتاب دی جائے تاکہ بندے اس کو پڑھ کر قدرت کو بھی سمجھے, خود کو بھی سمجھے, اور دین کی طرف راغب ہو, اللہ کے راستے کی طرف راغب ہو, صراط مستقیم پر چلنے کے راستے کی طرف راغب ہو. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ قرآن بنایا, اور قرآن بھیجنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو بتانے والے کو بھی بھیجا تاکہ گائیڈ کر سکے, پرسنلی گائیڈ کر سکے. سمجھے نہیں؟ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے راستے کے لیے, صراط مستقیم کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس میں دنیا کی پوری چیزوں کو داخل نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے چاہے وہ ڈائناسورز ہو, چاہے بہت سارے اسپیشیز ہیں, سب کا ذکر قرآن میں نہیں آیا, کیونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے. تم جانچو, دیکھو کیسی قدرتیں ہیں. اگر اس کا ذکر قرآن میں آ جاتا تو تم قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے. 30 جوز کو نہیں پڑھ سکتے ہم, ہے نہیں, 30 جوز بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. تو اگر سب کا ذکر آ جائے قرآن میں تو کہاں سے کہاں چلیں گے. اسی طرح 1,24,000 پیغمبر اللہ نے دنیا میں نزول فرمائے, دنیا میں بھیجے. اب یہاں 25 پیغمبروں کا یا 27 پیغمبروں کا واقعہ ہے قرآن میں. 25 کے پیغمبر کا نہیں ہے, لیکن اس کو پورا ذکر نہیں کر سکے رب العالمین. کیوں؟ کیونکہ جتنا امپورٹنٹ چاہیے اتنا ہی بتایا گیا. قرآن کیا ہے؟ امپورٹنٹ بک ہے فار گائیڈنس, not for detail everything. If you want detail, go through all the findings of the world, scientific world, no problem. اس میں تم کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے کیا کیا چیزیں تھیں. سمجھے نہیں؟ اِنَّا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا وَسُبْحَانَكَ. اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق باطل طریقے سے نہیں پیدا کیا. اللہ کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے سب کو حکمت سے اور کسی نہ کسی کام کی وجہ سے پیدا, چاہے وہ مچھر ہو, چاہے مکھی ہو, چاہے ڈائناسورس ہو, چاہے کچھ بھی ہو. اللہ تعالیٰ اس ٹائم پر جو ضرورت پڑتی تھی اور جس طرح کلائمیٹ کے لحاظ سے ضرورت پڑتی تھی اس مخلوق کو بنایا. جب اس کا ٹائم ہو گیا تو اس کو مٹا دیا. بہت سارے مخلوق مٹ گئے, بہت سارے اسپیشیز ختم ہو گئے. اگر سائنس پڑھیں گے آپ, یا زوالوجی پڑھیں گے, یا باٹنی پڑھیں گے, یا سائنٹیفک تمہیں انسائکلوپیڈیا دیکھیں گے, بہت سارے اسپیشیز تھے جو ختم ہو گئے اور نئے نئے اسپیشیز آ گئے. تو چاہے یہ اللہ کی طرف سے قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے, جس کو چاہتا ہے بناتا ہے. بس سمجھ میں آئی؟ یس, نیکسٹ. ہمارا یقین بس اتنا ہونا چاہیے, ہمارا یقین اتنا ہونا چاہیے کہ بنی آدم, ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے. بس ہمارا یقین تو اتنا ہی ہونا ہے. دنیا میں سائنس ہم نے کیا کیا بتاتی ہے, سب پر یقین رکھو, اللہ کی طرف اس کو رجوع کرو بس. یس, اب ہم نے جانکاری اب ہو رہی ہے, لیکن اس کو بنانے والا کب کی بنا دیا؟ جانکاری ہم کو ابھی مل رہی ہے. We are just coming to know today. ڈائناسورس تھا بالکل, لیکن بنانے والا کب کی بنا دیا. اب تم اس کی کھوج میں لگے تو تم کو ملا ہے اس کے آثار, نہیں کیا اس کے تو فائنڈنگز جو اب ملے تم نا, سوچو کہ بنانے والا کبھی بنا دیا, ختم ہو گئے, ہے نہیں. ہاں, اب ریڈ انڈینس ہیں, کیسے کیسے انسان کی کیسے کیسے شیپ تھے پہلے, بعد میں ایولیوشن ہوا نہیں. سارے اللہ کی قدرت سے بنتے ہیں, بنانے اور رب اللہ بنایا. وہ ٹائم پہ وہ چیز چاہیے تھا, وہ بنایا, پھر اس کے بعد ایولیوشن کیا. اب دیکھو دماغوں کا بھی اٹھا لو تمہیں, ہمارے بچپن کے جو دماغ تھے, آج کے بچوں کی دماغ کو تم کمپیئر کرو, کتنا چینجز ہے. دیکھو
So every time changes are there in our body and mental status also. Today's children are too intelligent, and we were not so intelligent in our days. है नहीं, उनकी नॉलेज, उनका जो सोचने का अंदाज है और उनका जो बात करने का अंदाज है, अल्लाह अकबर, हम बचपन में इतने भोले थे, ऐसा बात नहीं कर सकते थे। आज के छोटे बच्चों को बातें सुनकर हमको ताजुब होता है, ये छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, छोटी उम्र में इतने बड़े काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के पूरे प्रोग्राम्स बना रहे हैं। मैं हैदराबाद में एक बच्चे से मिला, मेरे बाजू में खा रहा था, 6वीं क्लास पढ़ रहा है। उसने कहा कि अंकल मैं कंप्यूटर क्या बनना चाहता तुम? मैं कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बनना चाहता। अच्छा, क्या क्या जानते हो तुम? जावा जानता है, C++ जानता है, क्या क्या लैंग्वेजेस जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, ताज्जुब हो गया। मैं छोटा 6वीं क्लास का बच्चा है, मैं पूछा अच्छा सब में प्रोग्राम कर सकते हो? ओ यस। ग्राफिक्स जानता है क्या? ओ यस आई नो। छोटा मासूम 6वीं क्लास का है और सारे लैंग्वेजेस जानता है कंप्यूटर के। अस्तगफुरुल्लाह, मैं कहा हूँ उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मुझे कहा मालूम इतने लैंग्वेज, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन कंप्यूटर का देखो कितना नॉलेज है। तो बताना मकसद ये है कि जमाने के लिहाज से डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल स्टेटस एंड बॉडी स्ट्रक्चर्स हैव बीन चेंजिंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल द क़ियामा। ऐसा ही होते रहेगा, समझे नहीं? बोलो शाहीन आगे कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत चाहते हो, तो दुनिया की तरफ ज्यादा तरगीब मत दो, दुनिया की तरफ अपने दिमाग को मत छोड़ो। तुम्हारा रुझान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ हो, नंबर 1। नंबर 2, जब दीन का मामला आए, जब मोहब्बत अल्लाह की आए, जब उसका आए, तो दुनिया के कामों को फंसे पूछ डाल दो। अक्सर देखा गया है लोगों में यही बात है कि जब दीन का मामला आता है तो अपनी दुनिया को तरजीह देते हैं। बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत सारे चीजों से अफजल कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल तफसीर कुरान है, जिक्रुल्लाह है, तरजीह इसको देना चाहिए, क्योंकि ये वो आमाल है जो तुमको फिर नहीं मिलने वाले। आज की तफसीर, आज का जिक्र तुम्हारे को फिर नहीं मिलने वाला, कयामत तक नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये दिन जो गया फिर कयामत तक नहीं आने वाला, और हर दिन का काउंट है खुदा के पास। तो ताजुब इस बात का होता है कि लोगों में ये ऐसी रुझान है या लोगों में ऐसी एक लापरवाही है कि वो दीन की अहमियत को बाद में समझते हैं, दुनिया को पहले समझते हैं। इतना अफसोस होता है। तब ऐसी सूरत में क्या होगा? तुम्हारी रूहानी तरक्की खत्म, तुम्हारे अल्लाह से मोहब्बत कम, रसूल से मोहब्बत कम, कुरान से मोहब्बत कम, जिक्रुल्लाह से मोहब्बत कम होती जाएगी। तुम्हारे दिल पर शैतान वारिद होता जाएगा, दुनिया की तरफ तुमको राग़िब करता जाएगा, दुनिया के खेल तमाशों में लगा देगा, दुनिया की तरफ तुमको लगा कर तुमको अल्लाह से दूर कर देगा और तुम्हारी बर्बाद करके रख देगा, तुमको और बर्बाद कर। चाहता तो यही है, शैतान के रास्ते में यही है। नफ्स और शैतान दोनों तुमको बर्बाद करने वाले। नफ्स यही चाहता है खेल मजाक, अच्छी खाना पीना, उजला जला दगा एंजॉय करना। ये नफ्स के शरारतें हैं। जो नफ्स की बात को सुना वो बर्बाद होकर रह जाता, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। तो इस वास्ते फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये है कि उनके दिलों में अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, उसकी जिक्र, उसकी कुरान की मोहब्बत कूट कूट कर भरनी चाहिए, समझे नहीं? तो जहां भी तुमको मौका मिले, हद्दुल इम्कान तुम्हें अपने तमाम कामों को पसे पुश डालकर ये काम करो, शायद इसकी नेकी तुमको कहां तक पहुंचा दे। अगर इसको तुमने छोड़कर दुनिया की तरफ रुजू किया तो तुमको बुराई की तरफ ले जाकर अल्लाह क्या करेगा? आजमाइश में डालेगा, इम्तिहानात में डालेगा, परेशानियां में डालेगा, मुसीबतों में डालेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अल्लाह की मोहब्बत को ठुकराया। याद रखो, आज की एक बात में सबको ताकीद करता हूं, मेरे सुनने वालों को,
रिकॉर्ड करके सबको बताओ कि तुम्हारा कुरान का सुनना जिक्र करना तुम्हारा नहीं है। कसम खुदा की मैं कहता हूं, ये अल्लाह की तरफ से तुमको बुलावा है कि अल्लाह तुमको चाहकर तुमको बुलाता है कुरान सुनने के लिए, अल्लाह तुमको बुलाता है तो उसका जिक्र करने के लिए, और तुमने अल्लाह की बुलावे को ठुकरा दिया। खबरदार खबरदार, कभी भी ऐसा मत करना। मामूली चीज नहीं है, कुरान और जिक्र को मामूली चीज से मत समझो। ये अल्लाह की तरफ से बुलावा है तुमको। अल्लाह तुमको चाह कर बुला रहा है और तुम उसके चाहत को फेंक रहे हो, उसके बुलावे को ठुकरा रहे हो। कितनी जरूरत होगी तुमको। कसम है खुदा की, अल्लाह के सामने जरूरत मत करो। अल्लाह को गुस्सा जब आएगा, अल्लाह अकबर, उसका जो सजा देने का तरीका है, अल्लाह की पनाह मांगो। इसके वास्ते ये रास्ता ही ऐसा रास्ता है कि हमेशा आजमाइश और इम्तिहान में डालता रहता है रब्बुल आलमीन। और शैतान और नफ्स को इस रास्ते से रोकने की कोशिश करेगा, दुनिया की तरफ रुजू करेगा, दुनिया के खेल तमाशे की तरफ रुजू करेगा, और तुमको खेल कूद में तुमको मजा दिलाएगा। समझे नहीं? केयरफुल केयरफुल केयरफुल। तुमको नहीं मालूम कि ये कि महफिल कुरान की हो या जिक्र की हो, ये तुम्हारे लिए कितना फायदा देगी क़यामत के दिन। शायद इसी एक महफिल की वजह से तुमको तमाम गुनाह बख्श के अल्लाह जन्नत में भेज दे, और शायद इसी एक महफिल को कट करने की वजह से, उसकी नहुसत से खुदा ना खास्ता हमको दोज़ख के गड्ढे में ना डाल दे। अल्लाह पनाह मांगो, ऐसे कामों से बचो कि जब कभी भी तुमको मौका मिले, हाँ बीमार हो गए या बड़ी बड़ी मुसीबतों में अटक गए, नहीं तो और कोई ऐसी चीज है जिसको तुम अवॉइड ही नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन याद रखो, खेल तमाशों के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए अगर तुम जिक्र को, कुरान को छोड़ोगे, पछताओगे। अल्लाह से डरो, अल्लाह का मार, अल्लाह की सजा खतरनाक है, खतरनाक है। मैं यही बताऊंगा, तो इससे बचो। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल मेलाद की महफिल है, जल्दी से आ जाओ, अच्छी महफिल है इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम दरूद खानी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह सलाम, फातिहा, नात खानी और